یہ بتائیے جب بات کرتے ہیں آپ کی بطور کالمسٹ، آپ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، جرنلزم کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے، پچھلے 15 سالوں سے آپ کالمس لکھ رہی ہیں اور پی ٹی وی میں بھی کام کر چکی ہیں. جب کالمس کی بات کرتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے، بالکل ٹھیک رائے دیجیے گا، ایز این آنیسٹ رائے دیجیے گا، جب آپ کالمس لکھتی ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو باؤنڈ کیا گیا ہو، یا کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کبھی کوئی تھریٹ آیا ہو، یا فلاں بارے میں نہیں لکھ رہے ہیں یا فلاں بارے میں، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بشرا بہت شکریہ. ایک چیز تو یہ کہ میں کافی عرصے سے کالم لکھ رہی ہوں، اور کالم سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں ہمیں لکھنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ کیا آپ کو ہر بات کہنے کی آزادی ہے اپنے گھر میں بھی، تو مجھے لگتا ہے ہم سب کی کوئی نہ کوئی لمٹس ہوتی ہے. رائٹ. یعنی کمیونیکیشن کی بات کی جائے یا کسی بھی ڈسکشن کی بات کی جائے تو ہماری کوئی لمٹس ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے. تو بالکل اسی طرح سے لکھتے ہوئے بھی ہماری کچھ لمٹس ہوتی ہیں اور کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی اظہار کی آزادی نہیں ہے، آزادی اظہار یہاں پہ میسر نہیں ہے. کسی حد تک یہ بات کچھ معاملات میں ٹھیک بھی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ موضوعات پر لکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور اپنے قلم کو روک لینا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی استاد کے سامنے بات کر رہے ہیں، اپنے والد کے سامنے بات کر رہے ہیں، یا جنرل کسی گیدرنگ میں بات کر رہے ہیں، تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہنا چاہتی ہوں گی لیکن آپ نہیں کہہ سکتی عام True. ڈیلی لائف میں بالکل. بھی. تو لکھنا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، ٹی وی پر بولنا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. آپ کو بھی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی فالو کرنا پڑتی ہوگی، رائٹ. تو ہمیں بھی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی فالو کرنا پڑتی ہے. اور بعض اوقات ایڈیٹوریل پالیسی سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں بہت سارے معاملات پہ ہم لکھ بول نہیں سکتے. ایک سیلف سینسرشپ ہوتی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتی ہے، اور ایک ریسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اور یس، کہیں نہ کہیں جو آزادی اظہار پہ قدغن کی بات ہے وہ بھی ہر زمانے میں موجود رہی ہے، اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی حد تک موجود بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بتائیں کہ آپ نے جتنے بھی اب تک کالمس لکھے ہیں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون سا ہے، یا ابھی اگر میں بات کر رہی ہوں تو آپ کے شاید ذہن میں آ بھی کیا ہو فلیش بیک؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ بہت سارے کالم ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عمرہ کیا، اور میں پہلی بار عمرے پہ گئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. اعظمی صاحب ان کا نام تھا، ضیاء الرحمن اعظمی. وہ ایک ایسے شخص تھے جو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور نوجوانی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان زبردست. کے گھر والوں نے ان کو بہت ساری مشکلات میں رکھا، ان کا بائیک آؤٹ کر دیا، ان کو مارا پیٹا. لیکن وہ صاحب جو تھے وہ ہندوستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی دینی مدارس میں، اور وہ پھر کسی طرح سے سعودی عرب جا پہنچے. اور اس وقت جب میں نے ان سے ملاقات کی، وہ مسجد نبوی میں امام تھے، کیا بات ہے. اور وہاں پہ وہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. وہ سعودی عرب کا بہت بڑا نام تھے، اور انہوں نے احادیث کو کمپائل کرنے کا کام کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی. وہ بہت بڑا نام تھے. مجھے یاد ہے بڑی میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان سے، وہ ملتے نہیں تھے خواتین سے خاص طور پہ، یعنی خواتین سے بھی ملنا ان کو بہت زیادہ پسند نہیں تھا. لیکن میں کسی ریفرنس سے ضیاء الرحمن اعظمی صاحب سے ملی، اور مجھے بڑا شوق تھا. میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں ایک کالم پڑھا تھا کہ وہ ہندو بچہ جو ایک کٹر ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اور اب مسجد نبوی میں معلم بن گیا ہے. تو مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا، ایک طویل ملاقات تھی، کسی کے ریفرنس سے میں ملی. اور پھر میں نے واپس آ کر ان پہ کالم لکھے، 2 کالم. آپ یقین جانیے وہ کالم وائرل ہو گیا، اور مجھے انڈیا سے، کینیڈا سے، ادھر ادھر سے کالز آنے لگیں. اور اتفاق سے ہم نے ان کے ساتھ ایک فوٹو لے لی. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، لیکن ان اعظمی صاحب نے مجھے روک دیا. انہوں نے کہا میں خواتین کے ساتھ تصویر نہیں لیتا. لیکن جو صاحب میرے ساتھ موجود تھے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے پکچر لے لی ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر اس کو پبلش نہیں کروایا، کم از کم ان کی زندگی میں نہیں کروایا. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، تاکہ نا ظاہر ہے جو چیزیں ان کو پسند نہیں تھی لیکن آپ کو اس کالم کی وجہ سے مقبولیت ملی، اور تو آپ وہ نے کالم اویئرنیس، میرے دل کے بڑے قریب ہے. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں یہ ایک کہانی بھی ہے، اور کس طرح سے پیشنیٹ ہو کر وہ آج کس طرح سے امام اور مسجد نبوی کے امام، معلم. ماشاء اللہ، یس، معلم، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. موونگ فارورڈ، یہ بتائیں آپ نے پی ٹی وی میں کام کیا ہے، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ یوزلی پی ٹی وی کے حوالے سے نیگیٹو فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے، پازیٹیو فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے، سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، چوائسیز ریلیٹیو ہوتی ہیں. آپ اپنا بتائیں. پی ٹی وی میں نے ایز پروڈیوسر بھی کام کیا. یعنی میں کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز پروڈیوسر کام کرتی رہی، ڈاکیومنٹریز اور باقی پروگرام میں پروڈیوس کرتی رہی. اور اس کے بعد جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں سوئچ کیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر، تو میں پی ٹی وی میں اینکرنگ کیا کرتی تھی، پرائم ٹائم
ایک شو تھا اور زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کیا کرتے تھے. دیکھیے پی ٹی وی کی اگر ہم ایڈیٹوریل پالیسی پر بات کریں تو دیکھیے اس پہ ہم سب تنقید کر سکتے ہیں, اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سرکاری ٹی وی ہے, یہ کچھ اس طرح کی خبریں نہیں دیتا جیسا ہمیں پرائیویٹ چینلز پر نظر آتی ہے. لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی وی پر بات کرنے والے کتنے شائستہ طریقے سے بات کرتے ہیں. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے ایڈیٹوریل پالیسی سے ہٹ کے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک اینکر بیٹھا ہے اور وہ بہت تمیز کے ساتھ بات کر رہا ہے, تہذیب کے ساتھ بات کر رہا ہے, ایتھکس کو اس نے مد نظر رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مہمان کو کٹہرے میں کھڑے کر دیا, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بالکل تذلیل ہو جائے, تذلیل ہو رہی ہے کسی کی. تو مجھے پی ٹی وی کا یہ والا اسٹائل اچھا لگتا ہے, یعنی دھیمے لہجے میں آرام سے کوئی بات کر رہے تو پی ٹی وی اس سینس میں تو بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی وی وہ والا پی ٹی وی جس کا ایک زمانہ تھا جہاں ڈرامے لگا کرتے تھے, ٹی وی پروگرام لگا کرتے تھے, اور ہم سب اس کو دیکھا کرتے تھے, اور ہمارے بڑے بھی دیکھا کرتے تھے, بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی دیکھا جاتا تھا. تو ہم تو اس پی ٹی وی کو یاد کرتے ہیں. یس سو نائس. ابھی بھی پی ٹی وی کا وہی اسٹینڈرڈ ہے, اور پی ٹی وی جو ہے اس طرح سے پہچانا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نیشنل ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے ہائی لائٹڈ چینل ہے, سو آبویسلی اس کی وہی ورتھ ہے. اور آپ نے جیسے پوچھا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا, تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. دیکھیے پی ٹی وی کی پینیٹریشن اور ریچ اس قدر زیادہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے پی ٹی وی پہ, اور کسی فورن افیئرس پہ بات کیا کرتے تھے, تو اگلے دن انڈیا کے اور باقی انٹرنیشنل نیوز پیپرس میں ہم جب مانیٹرنگ کرتے تھے تو اس پروگرام کی کوریج آئی ہوتی تھی, جس کا مطلب ہے کہ کتنا واچ کیا جاتا ہے, کیونکہ سرکاری ٹی وی ہے. بالکل. اور اس وجہ سے آئی تھنک انہیں کا وہ کہتے ہیں کہ سچ ذمہ داری کے ساتھ, تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے فیکچوئل بات کرنا ہوتی تھی, اور جو بھی خبر دینی ہوتی ہے وہ بالکل مستند ہوتی تھی, کریڈیبل ہوتی تھی. سرکاری پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں, تو وہ وہاں پہ مانیٹر کی جاتی تھی. تو اکثر میں نے پروگرام کرنا تو انڈیا کے اخبار میں اور باقی کسی بھی فورن نیوز پیپر میں اس کی کوریج آیا کرتی, تو یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا. یعنی کہ پی ٹی وی اتنا ہائی لائٹڈ اور ورتھ اٹ ہے بیکاز کریڈیبلٹی کی بات ہے نا. اگر کوئی چینل اتنا کریڈیبل ہے, رسپانسبلٹی سے کوئی جینون نیوز اگر آن ایئر کر رہا ہے, تو دوسرے اگر ممالک دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی اٹس ورتھ اٹ. اینڈ بالکل اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, اور سب سے پہلے گورنمنٹ اگر کوئی خبر دے رہی ہے تو وہ اگر سرکاری ٹی وی پہ چل رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے ہم سب بلیو کرتے ہیں, اور دوسرے ملک میں بیٹھے لوگ بھی جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سرکاری یعنی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آگے. تو اس سینس میں تو اس کی کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. آپ نے ڈراماز کی بات کی کہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اگر میں آج کے زمانے کی بات کرتی ہوں, 2025 ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے, تو سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر چینلس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چینلس کی وہی ڈیمانڈ ہے یا وہی اسٹینڈرڈ ہے اگر کمپیئر کیا جائے ڈیجیٹل کانٹینٹ کو لے کر, یا ڈیجیٹل اسٹوریز, ڈیجیٹل ڈراماز, اینی تھنگ دیٹ از کمنگ آن ڈیجیٹل پلیٹ فارم؟ بالکل ٹھیک بشرا, لیکن ایک مجھے اجازت دیں ایک آپ سے آپ کے سوال سے ہٹ کے بات کرنے کی. آپ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جاتے تھے, اور ابھی ہم 2025 میں ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اب بھی ہمارا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا. ابھی چند سال پہلے میں ملیشیا گئی, تو وہاں پہ مجھے ایک انڈین اوریجن اسٹوڈنٹ ملی ملیشیا کی ایک یونیورسٹی میں, اور وہ مجھے گھماتی رہی, پورا شہر دکھایا اس نے مجھے. تو وہ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بات کرتی رہی. وہ کہنے لگی کہ میں تو پاکستانی ڈراماز بڑے شوق, ینگ لڑکی تھی اس زمانے میں, یس انڈین اوریجن ملیشین, اور وہ اس زمانے میں ماڈلنگ کر رہی تھی وہاں پہ. اور وہ کہنے لگی پاکستانی ڈراماز دیکھتی, تو مجھے لگا کہ ایسے مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. میں نے پھر اس سے اسٹوریز پوچھی, ایکٹریس کے نام پوچھے, تو اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ایکٹر کو پسند کرتی ہوں. تو اب مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ صنم سعید کی بہت بڑی فین تھی. اس نے کہا مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. اس زمانے میں اس نے ایک فلم دیکھی ہوئی تھی, کہنے لگی وہ فلم مجھے بڑی زبردست لگتی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے نوٹس کیا کہ ابھی بھی ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, اور ان کی ورتھ ہے. میں موروکو گئی ابھی 1-1.5 سال پہلے, اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ موروکو کے ٹی وی چینل پہ ہمارے ڈرامے عربک میں ڈب کیے ہوئے چل رہے تھے. اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اب کے ڈرامے جو وہ ڈبنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی ڈیمانڈ ہے.